لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. مومنین کرام، گناہان کبیرہ کو بیان کرتے ہوئے متعدد گناہوں کی فہرست اور ان کے آثار اور ان کے انجام اور ان سے بچنے کی تاکید آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے. آج کی درس میں ایک اور اہم ترین گناہ جو معاشرے میں بہت رائج ہے اور اس گناہ کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اور قرآن نے اس گناہ کی بہت زیادہ مذمت کی ہے اور اس گناہ کے کرنے والے کے لیے جہنم کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس گناہ کو انجام دینے والے کو جہنمی کہا گیا ہے. اور یہ گناہ انجام دینے والا دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے، اور قرآن پاک کی متعدد آیات میں اس گناہ کی مذمت ہے. وہ گناہ بطور عام الزام لگانا، تہمت لگانا، الزام تراشی، ہر قسم کا الزام، وہ کام جو کسی نے انجام نہیں دیا ہے، وہ برا فعل جو کسی نے نہیں کیا ہے، اس پر کسی برے فعل کا الزام لگانا، یا غلط بات کی نسبت دینا، یا غلط کسی کام کی نسبت دینا، مثلا چوری کی نسبت دینا، یا کسی اور شرعی ناجائز کسی فعل کی نسبت دینا. اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی اگر کوئی واقعیت نہیں ہے، تو یہ الزام ہے. اور کسی پاک دامن انسان کے اوپر الزام لگانا، اس کی دامن کو متہم کرنا اور اس کے اوپر تہمت اور الزام لگانا، ہر قسم کا الزام تراشی شریعت میں اس کی مذمت ہے اور یہ گناہ ہے. لیکن آج کا جو درس ہے وہ ایک خاص قسم کا الزام سے مربوط ہے. وہ الزام ہے کسی کی طرف زنا کا الزام لگانا، یا معاذ اللہ بدفعلی اور لواط کا الزام لگانا. اس الزام کو قرآن پاک کے اصطلاح میں، فقہا کے اصطلاح میں قذف کہلاتا ہے. قذف کے معنی زنا کا الزام لگانا یا پھر لواط کا الزام لگانا. اس پہ کوئی فرق نہیں ہے کسی مرد کی طرف الزام لگائیں یا کسی عورت کی طرف الزام لگائیں. اب اس نے زنا کی تہمت لگایا، زنا کا الزام لگایا، اور اگر اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے، کسی پاک دامن عورت کی طرف یا کسی مرد کی طرف یہ الزام لگایا گیا ہے، تو یہ الزام لگانا، اس برے فعل کا نسبت دینا، اس کا نام اصطلاح میں قرآن کی آیات میں اس کو قذف کہلاتا ہے. اور یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے، عظیم گناہوں میں سے ہے. اس الزام لگانے والے کے لیے قیامت میں عذاب اور عقاب بھی ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے. اس کے اوپر حد کا جاری کرنا اور اس کے اوپر 80 کوڑے لگانا جو ہے وہ شرعی حدود میں
فقہی کتابوں میں واجب اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کسی پاک دامن انسان کی طرف، مومن کی طرف یا کسی مومنہ کی پر غلط قسم کا الزام لگانا گناہ ہے، خصوصیت کے ساتھ زنا کا الزام لگانا یا لواط کا الزام لگانا یہ بزرگ گناہوں میں سے ہے، اور اس الزام لگانے والے شخص کے اوپر خدا نے دنیا میں بھی اس پر لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے لعنت ہے اور عظیم عذاب کا اعلان کیا ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں پروردگار عالم نے قذف کی مذمت کرتے ہوئے وہ شخص جو الزام تراشی کرتے ہوئے زنا کا الزام لگا رہے ہیں پاک دامن عورتوں پر یا پاک دامن مردوں پر، زنا کے الزام لگانے والے کی مذمت اور اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی لعنت اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد رب العزت ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الذین وہ لوگ، الذین یرمون المحصنات جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں۔ کس بات کے الزام؟ زنا کے الزام، خلاف عفت، خلاف حیا، ان کی پاک دامنی کے خلاف جو وہ الزام لگاتے ہیں۔ وہ ایسے پاک دامن عورتیں جو مؤمنات صاحبان ایمان ہیں، مومنات ہیں، یعنی واقعاً صاحب ایمان ہے، اس قسم کی گناہوں سے وہ پاک ہیں، مبرہ ہیں، ان کی دامن پاکیزہ ہیں۔ ایسے پاکیزہ خواتین پر، پاکیزہ مومنات پر اس قسم کے الزام لگانے والے لعنوا فی الدنیا والآخرۃ، ان پر لعنت کی گئی ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ جو پاک دامن عورتوں کو بدنام کرتے ہیں، ان کی عفت اور ان کی حیا اور ان کی عصمت کے خلاف جو ہے نا الزام تراشی کرتے ہیں، یہ ملعون لوگ ہیں، ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی والآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ نہ تنہا ان پر لعنت ہے بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس قسم کے الزام لگانے والے، خلاف عفت، پاک دامن مومنات اور مومنین کے اوپر الزام تراشی کرنے والے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے قیامت میں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کے لیے عذاب عظیم ہے، وہ دن گواہی کا دن ہے۔ بہت سارے انبیاء ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے، زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گی، آسمان بھی گواہی دینے والوں میں سے ہے، فرشتے گواہی دینے والوں میں سے، خصوصیت کے ساتھ وہ دن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، اس سے کیا کیا باتیں کی گئی ہے، کن چیزوں میں اس زبان کو استعمال کیا گیا ہے، ہاتھ بھی گواہی دے گا اس سے کیا کام لیا گیا ہے، پاؤں بھی جو ہے نا وہ گواہی دیں گے اس دن کہ تم نے اس پاؤں سے کیا کام لیا ہے، کہاں چل کے گیا، اطاعت میں پاؤں کو بڑھایا یا معصیت میں، ہر ایک عضو جو ہے وہ اس دن انسان کے لیے گواہ بنیں گے۔ یا تو یہ گواہی نیکی کی ہے، انسان کی زبان گواہی دے گی، اس زبان سے ذکر کیا گیا ہے، اس زبان سے حمد الہی کی گئی ہے، اس زبان سے درود پڑھا گیا ہے، اس زبان سے ہدایت کی ہے، اس زبان سے نصیحت کی ہے، اس زبان سے لوگوں کے لیے نیک اور مفید جملے کہے گئے ہیں، یہ گواہی دے گی۔ یا یہ زبان گواہی دے گی، اس زبان سے معاذ اللہ اس نے تہمت لگایا، اس نے جو ہے وہ غیبت کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے الزام تراشی کی ہے، اس نے گانا گایا ہے، اس نے ہزاروں معصیتیں جو زبانی گناہ ہیں ان گناہوں کو انجام دیا ہے۔ لہذا انسان کی تمام اعضاء قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے یا انسان کی حمایت میں گواہی دیں گے۔ خلاصہ انسان کے اعضاء جو ہے قیامت کے دن گواہ ہے، اس دن ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبان اور لسان، وایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کس بات کی گواہی دیں گے؟ بما کانوا یعملون، دنیا میں وہ جو کچھ انجام دے رہے تھے ان تمام افعال اور ان تمام کردار کی جو ہے وہ انسان کے اعضاء جو وہ گواہی دیں گے۔ اس آیت میں ہر قسم کے الزام کی مذمت ہے، لیکن خاص طور پر قذف کے زنا کا الزام لگانا یا بدفعلی کا الزام لگانا، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، اور اس قسم کے الزام لگانے والے پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے،
اور اس کے لیے عذاب عظیم کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی پاک دامن مرد پر الزام لگانا یا پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، وہ عورتیں جو پاکیزہ ہیں، صاحب عفت ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان کے اوپر غلط چیز کی نسبت دینا اور اس عظیم گناہ کی نسبت دینا، اس کو بہت عظیم گناہ قرار دیتے ہوئے وہ انسان جو کسی مومنہ کی طرف غلط بات کی نسبت دے دیں یا زنا کے جو ہے نا وہ الزام لگائیں، پھر اگر یہ ثابت نہ کر سکے، اس نے الزام تو لگایا ہے، غلط فعل کا نسبت دیا ہے، الزام لگایا ہے، اور پھر بعد میں اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ بے بنیاد الزام لگانے والا، قذف کی نسبت دینے والا، زنا کی نسبت دینے والا، اس شخص کے اوپر 80 کوڑے مارنا واجب قرار دیا ہے۔ اس پر 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 جو ہے وہ تعزیانے جو ہے وہ مارے جائیں گے۔ صرف اسی پر اکتفا بھی نہیں ہے، 80 کوڑے مارنے کے بعد اس کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی گواہی کو اگر یہ کہیں گواہ بنتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ انسان فاسق ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا الزام تراشی گناہ ہے، باعث عذاب ہے، باعث عقاب ہے، اس کے لیے 80 کوڑے، 80 تعزیانے مارنا جو ہے وہ واجب ہے، اور یہ دین سے بھی جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 4 ہے، والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن، عفیف، باعفت خواتین پر، مومنات پر الزام لگاتے ہیں، زنا کی یا خلاف عفت کاموں کی الزام تراشی کرتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، ثبوت نہ لا سکے، اور کسی بھی طریقے سے اس گناہ کو ثابت نہ کر سکے۔ فرض کرتے ہیں کہ اگر وہ ثابت کر سکا یہ فعل انہوں نے کیا ہے، یہ گناہ ان سے انجام پایا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر 100 کوڑے مارنا واجب ہے۔ یعنی زانی مرد کے اوپر، زانی عورت کے اوپر قرآن کی صریح آیت کے مطابق ہر ایک کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ لہذا اگر یہ زنا ثابت ہوا، یہ برا فعل انہوں نے انجام دیا ہے، خواہشات نفسانی میں آ کر اور شیطان کے دھوکے میں آ کر یہ عظیم جرم یا عظیم جنایت یا عظیم گناہ اگر ان سے انجام ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے اوپر سزا ہے، خود ان کے اوپر جو ہے نا وہ 100 کوڑے جو ہے نا وہ مارے جائیں گے، 100 تعزیے لگے گا، وہ بندہ ثابت کر سکا۔ لیکن اگر ثابت نہ ہو سکے اور گواہ نہ لا سکے تو پھر الٹا اس الزام لگانے والے کے اوپر جو ہے نا وہ سزا ہے، اور اس سزا کا نام حد قذف ہے۔ عظیم گناہ، دین سے نکلنے کا سبب ہے، اور خدا اس کو اتنا سخت لیا ہے، اس کے عذاب کو آخرت میں بھی نہیں رکھا، دنیا ہی میں اس کو رسوا کیا، اس کے اوپر 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب حضرت امام زمانہ کی حکومت ہوگی تو یہ سارے شرعی جو قوانین ہیں وہ اجرا ہوں گے اور دنیا ہی میں سزا پائیں گے۔ اور ابھی بھی بہت سارے جو اسلامی ممالک ہے اس میں یہ شرعی حدود جہاں پر جاری ہوتے ہیں، یہ قذف لگانے کے اوپر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں اور زنا کے اوپر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اور اسی سزا کو سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں اعلان کیا ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، وہ لوگ جو پاک دامن باعفت عورتوں پر ان کی عفت اور حیا کے خلاف الزام لگا رہے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ وہ نہ لا سکے، ثابت نہ کر سکے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ فجلدوہم 80 جلدۃ، ان کے اوپر مارو 80 کوڑے، 80 تعزیانے اس الزام لگانے والے کے اوپر مارنا واجب ہے۔ یہ پہلا حکم۔ دوسرا، ولا تقبل لہم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کی عدالت ٹوٹ گئی ہے۔ جس نے گناہ کا الزام لگایا اور وہ گناہ ثابت نہ کر سکے تو خود اس کی عدالت بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اس لیے لا تقبل لہم شہادۃ ابدا، ان کی گواہی کو بھی رد کی جاتی ہے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک ھم الفاسقون، اور یہ لوگ جو ہے فاسق ہے۔ فاسق کے معنی دین سے نکل جانا، دین سے خارج ہو جانا، یعنی دیندار انسان
یہ گناہ کا یہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر یہ الزام لگا لیا اور وہ ثابت نہ کر سکے تو بے دین ہو جاتا ہے۔ آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ایک پاک دامن عورت کی جانب غلط آپ نے نسبت دی، یا پاک دامن کسی مرد کی جانب آپ نے غلط نسبت دی، اس کی عزت کو بدنام کیا، اس کی آبرو کو آپ نے چھینا اور اس کی عزت کی توہین کی اور آپ کو ثابت نہ کر سکے، تو اس کا مطلب آپ بے دین ہیں، آپ دین سے نکل گیا ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کہہ دی کہ فلاں خاتون نے یہ برا کام انجام دیا ہے، فلاں مثال کے طور پر مومن نے یہ برا انجام دیا کام ہے۔ اس لیے شریعت میں واجب ہے ہم اپنی زبان پر لگام لگائیں۔ روایت میں آیا ہے المؤمن ملجم، مومن کی زبان پر لگام ہے، مومن کی زبان کنٹرول میں ہے۔ وہ بے دین لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر بات جو منہ سے آئے کہہ دیتے ہیں، ہر بات جو ہے نا جو منہ سے آئے نکل جاتی ہے اور اس کے زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، زبان کے لیے کوئی لگام نہیں ہے۔ سرور کائنات کا فرمان ہے نجات المؤمنی فی حفظ لسانہ، مومن کی نجات زبان کی کنٹرول کرنے میں ہے، لہٰذا زبان سے ہر بات کہنا جائز نہیں ہے، خاص طور پر الزام تراشی کرنا، بے بنیاد باتیں کہنا اور زنا جیسی عظیم گناہوں کی نسبت دینا یہ بزرگ گناہ ہے۔ آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں۔ اس قسم کی غلط باتیں جب ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو ایسی باتیں نہ کہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو آپ پھنس جائیں گے اور آپ کی عدالت بھی جائے گی، آپ کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے اور ساتھ ساتھ 80 کوڑے آپ کے اوپر لگیں گے۔ روایت میں ہے کہ آپ کی زبان تسبیح کی جگہ ہے، حمد الہی کی جگہ ہے، اسے پاکیزہ رکھو اور اس کے اوپر جو کچھ زبان پر آئے وہ الفاظ جاری نہ کرو۔ پیغمبر نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رما محسنا او محسنتا احبط اللہ له عملہ، وہ شخص جو کسی پاک دامن مرد کی طرف گناہ کی نسبت دیں، غلط فعل کی نسبت دیں، او محسنتاً یا پاکیزہ کسی خاتون کی جانب غلط فعل کی نسبت دیں، احبط اللہ عملہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، حبط کر دیتے ہیں، رائے گاں ہو جاتا اس کا سارا عمل۔ یہ ایک ساتھ ساتھ وَجَلَّدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 70,000 مَلَكٍ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ وَجَلَّدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس شخص کے اوپر جس نے غلط الزام لگایا ہے، بے بنیاد الزام لگایا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے، اس کے اوپر کوڑے لگاتے ہیں قیامت کے دن 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اس کے اوپر کوڑے ماریں گے، من بین یدیہ، آگے سے بھی، ومن خلفہ، پیچھے سے بھی، ہر طرف سے 70,000 فرشتے جو ہے اس کے اوپر کوڑے ماریں گے۔ ثم یؤمر بہ الی النار، پھر اس کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس روایت کو جناب شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ باب الحدود میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے بنیاد الزام تراشی کرنے والا، بے بنیاد الزام لگانے والا، خاص طور پر بڑے بڑے گناہ، زنا جیسے، لواط جیسے گناہوں کو پاک دامن مومنین اور مومنات کی طرف نسبت دینے والا جہنمی انسان ہے، اس کی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس کے اوپر 70,000 فرشتے کوڑے ماریں گے اور ساتھ ساتھ اس کو جہنم کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جائے گا۔ مومنین کرام، زبان پر کنٹرول کیجئے، ہر بات اپنی زبان سے ادا نہ کیجئے، اور خاص طور پر الزام تراشی بہت بڑا گناہ ہے، بزرگ گناہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ پاک دامن کے خلاف، عزت و آبرو کے خلاف اس قسم کی الزام تراشی کر کے کسی کی عزت کو، کسی کے آبرو کو خراب کرنا، یہ انسان خود بے آبرو ہو جاتا ہے، یہ خود انسان جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی آبرو ریزی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان گناہوں سے پرہیز کیجئے تاکہ آپ کی نیکیاں بھی محفوظ رہے، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے۔ دوسروں کی عزت کا خیال رکھنے والے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بچاتے ہیں، لیکن دوسروں کی عزت کو لوٹنے والے خود اس کی بھی توہین اور تحقیر ہو جاتی ہے۔ خدایا پروردگار ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے الزام تراشیوں سے، خاص طور پر اس عظیم اور بزرگ گناہ سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔